اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا، وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا، بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں، اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے، جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ بولو نہیں ہوتی۔ میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے، یوم وفات، اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، تو جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ صحیح حدیث ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ صحیح حدیث پیش کرے گا تو ہم بتائیں گے یہ صحیح ہے یا کیا ہے، پھر ہم مدعی ہوں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، اس پہ یہی اعتراضات ہیں، یہ اشکالات ہیں۔ تو پہلی دلیل کوئی صحیح حدیث نہیں۔ دوسری دلیل، اگر یہ اس دن میں کوئی عمل ہوتا تو اللہ اس دن کو محفوظ رکھتے، سمجھ رہے ہیں، اس میں امت میں اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا۔ تیسری بات جو میں جلدی مختصر بیان کروں گا، میں پھر میں آیت کی تفسیر کو آج زیادہ فوکس کروں گا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے، تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن، 12 ربیع الاول کو نہیں، 12 کو یا 9 کو یا 8 کو نہیں، کس دن رکھا؟ پیر۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے یوم ولادت کو آپ کسی بھی لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی پیر کے دن کو آپ نے اہمیت دے کے روزہ رکھا، جو اپنے مزاج کے خلاف کیا آپ نے یہ کام۔ اس میں یہ حکمت، شاید آپ کو یہ علم ہو کہ میری امت آنے والی ہے جو میرے یوم ولادت کو باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دے گی، تو روزہ رکھ کے آپ نے اس میں تہوار کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا، کیونکہ کسی بھی قوم کا روزہ اور تہوار ایک دن میں جمع نہیں ہوتا۔ رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے، رمضان میں عید نہیں آ سکتی۔ ارے عید جو ہے، عید جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے نا، اور ایسے ختم ہوتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ تہوار نہیں ہے، تہواروں میں روزے نہیں رکھے جاتے۔ عید الفطر تہوار، بقرعید تہوار، جمعے کا دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں، تینوں دن میں روزہ رکھنا منع۔ عید کے دن تو حرام، بقرعید میں حرام، شیطان روزہ رکھتا ہے، اور جمعے کے دن حرام تو نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو رکھے، خاص جمعے کی فضیلت کی بیس پہ روزہ رکھے گا۔ صحیح ہے بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم، جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو۔ عید کا عنصر ہے نا، نہا دھو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے، وہی سارے کام ہو رہے ہیں جو عید میں ہوتے ہیں۔ پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تہوار یا عید کا تصور ختم، لہذا اس کو عید میلاد النبی بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ، یہ عید کا دن نہیں ہے، ورنہ روزہ نہ ہوتا۔ دوسرا، اس میں خوشی منانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے یوم ولادت کو خوشی نہیں منائی جا سکتی، کیونکہ خوشی منانا کھا پی کر کھلا کر ہوتا ہے، روزہ رکھ کے نہیں ہوتا۔